ہے یا معشر قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ان صحابہ کرام کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا اور نہ اتنا غصے کا اظہار فرمایا. جیسے ایک موقع پر اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اپنی بیویوں کے ساتھ حیض کی حالت میں وضی نہیں کرتے، تو کیا ہم ان کی مخالفت میں ایسا کر سکتے ہیں کہ حیض کی حالت میں بھی وضی کر لیا کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، لیکن اس وقت میں غصے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ غزوہ طائف کا ہے، حدیبیہ کا یہ واقعہ نہیں ہے. تو اہل سیر کا بھی اتفاق ہے کہ یہ طائف کا واقعہ ہے، اور جو انداز معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیبیہ کا واقعہ یا اس طرح کا خطاب حضرات صحابہ کرام سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے بعد حضرات نے کہا کہ یہاں اس سے مراد معشر قریش سے کفار ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ دین کی رغبت کی خاطر نہیں آئے بلکہ غلامی سے بھاگ کر آئے ہیں، تو اس طرح کی تم بات جو کہہ رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے. جب تک تمہارے اوپر اللہ کوئی دشمن مسلط نہیں کر دے گا جو تمہاری گردن اڑائے گا، تب تک تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ کے ساتھ تکلم کیا تھا، جیسے کہ اس روایت میں ہے یا محمد واللہ ما خرجوا، بعض روایت میں یا رسول اللہ ہے. تو انہوں نے اللہ کا رسول کیسے کہہ دیا؟ اگر قریش مراد ہے، کفار مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موقع جو کہ خوشامد کا ہے، تو لہذا خوشامد کے طور پر انہوں نے کہا ہو کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے پاس آپ کے دین کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ یہ آپ کی طرف جو نکلے ہیں وہ غلامی سے بھاگ کر نکلے ہیں. یہ کہ یہاں پر ترجمۃ الباب ہے کہ مشرکین کے غلام اگر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. باب فی اباحۃ الطعام فی ارض العدو، دشمن کی سرزمین میں یعنی دار الحرم میں طعام کی اباحت کے بیان میں. حدثنا ابراہیم بن حمزہ الزبیری حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان جیشا غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما وعسلا فلم یؤخذ منهم الخمس. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر نے طعام یعنی غلہ اور شہد بطور غنیمت حاصل کیا اور اس میں سے ان سے خمس نہیں لیا. یہاں پر ابو داؤد نے چند ابواب جو قائم کیے اس میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر جو باب قائم کیا اس میں امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا کہ دار الحرم میں جو لشکر ہے ان کے لیے کفار اور مشرکین سے حاصل کردہ مال کا استعمال کرنا مباح ہے یا مباح نہیں. مشرکین سے جو مال جنگ کے بعد حاصل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مطعومات کے قبیل سے ہے یا غیر مطعومات کے قبیل سے، یعنی یا تو کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں. اگر وہ مطعومات کے قبیل سے ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے یا بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے. اگر بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے تو لشکر میں جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بغیر امیر کی اجازت کے اور بغیر مال غنیمت کی تقسیم کے اس کھانے کا استعمال کرنا جائز ہے. مال غنیمت میں جو چیز حاصل ہوئی اگرچہ ابھی وہ تقسیم نہیں ہوئی لیکن اس کو وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے اور بطور علاج اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میدان جنگ میں جو بیمار ہوں گے، میدان جنگ میں جو زخمی ہوں گے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ان بیماروں کے لیے اس کا استعمال کرنا مباح ہے.
ضرورت کی وجہ سے، اور اگر وہ چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہو، چاہے وہ پکی ہوئی ہو جیسے روٹی، اور چاہے وہ پکی ہوئی نہ ہو جیسے بکری، اونٹ، کہ اس کو ذبح کر کے اب پکایا جائے گا، تو اگر ضرورت ہے تو چاہے بیمار ہو یا غیر بیمار ہو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر وہ چیز کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے پکی ہوئی ہو یا ابھی پکی ہوئی نہ ہو، جیسے بکری ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کیا جائے گا، اونٹ کو ذبح کر کے گوشت استعمال کیا جائے گا، تو چاہے بیمار ہو یا غیر بیمار ہو، ضرورت کی وجہ سے تقسیم سے پہلے بھی اس کا استعمال کرنا مباح ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ چیز غیر مطعومات کے قبیل سے ہے تو پھر اس کا تقسیم سے پہلے استعمال کرنا جائز نہیں، جب تک وہ مال غنیمت کے طور پر سب کے حصے میں تقسیم نہیں ہوگا۔ جس کے حصے میں جو آئے تو اب تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تقسیم سے پہلے کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر شدید ضرورت ہو، مثال کے طور پر مال غنیمت میں دشمن کے ہتھیار ہاتھ آئے، ان کی تلواریں ہاتھ آئیں، اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، فرض کرو دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار کی کمی ہے، تو اس مال میں سے جو دشمن کے مال میں سے ملا، مجاہدین اس کو استعمال کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن اس طور پر کہ استعمال کرنے کے بعد جب ضرورت پوری ہو جائے تو بیت المال میں واپس کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں۔ تو اگر غیر مطعومات کے قبیل سے ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے تقسیم سے پہلے، لیکن اگر شدید ضرورت ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن استعمال کرنے کے بعد اس کو پھر مال غنیمت کے طور پر بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوگا، جس مجاہد کے حصے میں آئے تو اس کا مالک ہوگا۔ یہاں پر اسی کو بیان کیا گیا۔ پہلی روایت بیان کی گئی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں طعام اور شہد ملا۔ طعام سے مراد اہل عرب کے یہاں غلہ ہے، گیہوں، اناج۔ حالانکہ طعام کا اطلاق ہر کھانے پینے کی چیز کے اوپر ہوتا ہے، اس میں سبزی بھی آ جاتی ہیں، لیکن اہل عرب طعام سے گیہوں مراد لیتے ہیں، غلہ مراد لیتے ہیں۔ تو قد یہ کہ ان کو کچھ گیہوں ملا اور شہد ملا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسَ، اور اس میں سے خمس نہیں لیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اس آیت میں بیان کیا کہ سب سے پہلے اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال لیا جاتا ہے، اور جو باقی 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ یہاں پر بیان کیا کہ جو شہد یا اور غلہ ملا اس میں سے خمس نہیں لیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ضرورت کی وجہ سے اس گیہوں کو اور شہد کو استعمال کر لیا اور ختم ہو گیا تو خمس لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ خمس کی ضرورت تو جب پیش آئے گی جب اس کو مال غنیمت کے طور پر اٹھا کر رکھا جائے گا، اور مال غنیمت کے طور پر اٹھا کر رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، اس سے پہلے وہ ختم ہو گیا تو خمس نکالنے کے نوبت نہیں آئی۔ بات یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو اگر کھانے کی ضرورت ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے، اور یہی عنوان بھی یہاں پر قائم کیا گیا۔ تو یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن بلال عن عبد الله بن مغفل قال تلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبسم إلي۔ عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے کہ خیبر کے دن چربی کی ایک تھیلی لٹکائی گئی، لٹکی ہوئی ملی۔ قال عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں میں آیا، فالتزمته، اور میں نے اس کو چمٹا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا تھیلی کو۔ قال ثم قلت،
عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں پھر میں نے کہا لا اعطی من هذا احدا اليوم شيئا، آج میں اس میں سے کسی کو نہیں دوں گا. قال فالتفت، کہنے لگے کہ میں پلٹا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو کسی یہودی نے چربی سے بھری ہوئی تھیلی وہ قلعے کے اوپر سے پھینکی، اور وہ ہو سکتا ہے کسی پیڑ وغیرہ کے اوپر کسی چیز پر اٹک گئی ہو، لٹک گئی ہو. دلیہ لٹکانا، جراب جربن کی جمع، اس سے مراد ہے تھیلی، شحم مانے چربی. غرض یہ کہ عبداللہ ابن مغفل کی چربی کی اس تھیلی پر نظر پڑی، اور یہ موقع تھا کہ قافلے کے اندر اور جنگ کے اندر جتنے مسلمان شریک تھے بھوک کی شدت سے پریشان تھے، تو ان کی نظر جب چربی کی تھیلی پر پڑی، جلدی سے یہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے سینے سے چپکا لیا، یعنی چھپانے لگے کسی کی نظر نہ پڑے، ایسا نہ ہو سارے ساتھی جو ہے وہ شریک ہو جائے اس چربی کی تھیلی کے اندر اور مجھے کچھ نہ ملے. اور کہنے لگے، یا تو دل ہی دل میں کہنے لگے یا ہلکی آواز سے کہنے لگے، آج اس میں سے تو کسی کو نہیں دیں گے، اکیلا بیٹھ کے کھاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہے. جب یہ مڑے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو لگا، یہ تمہارے لیے، جاؤ. تو کر دیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ ضرورت کی وجہ سے دارالحرب میں جو مال غنیمت کے طور پر چربی ملی، اگرچہ ابھی وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، عبداللہ ابن مغفل نے اس کو اٹھا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے کھانے کی چیز کا استعمال کرنا مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جائز ہے، مباح ہے. تو یہ روایت میں ترجمۃ الباب کے مطابق ہے. باب فی النہی عن النہبہ اذا کان فی الطعام قلۃ فی ارض العدو، لوٹ مار سے ممانعت کے بیان میں جبکہ دشمن کی سرزمین میں یعنی دارالحرم میں کھانے کی قلت ہو. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا جریر یعنی ابن حازم عن یعلا بن حکیم عن ابی لبید قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بکابل فاصاب الناس غنیمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما اخذوا فقسمه بينهم. ابو لبید کی روایت ہے کہ ہم عبد الرحمن ابن سمرہ کے ساتھ تھے کابل میں، پس لوگوں کو مال غنیمت ملا، لوگوں نے اس کو لوٹ لیا. پس حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے لوٹ مار سے منع فرمایا. فردوا ما اخذوا، لہذا جس نے جو لیا تھا اس کو واپس کر دیا. فقسمه بینہم، اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن سمرہ نے اس کھانے کی چیز کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا. یہاں پر عنوان قائم کیا کہ جب دارالحرب میں جب دشمن سے جو مال حاصل ہو وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو اور کھانے پینے کی وہ اشیاء کم ہو اور سبھی لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں لوٹ مار نہ کی جائے. لوٹ مار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوٹ مار ہوتی ہے تو اس صورت میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے قدرت اور طاقت کے اعتبار سے لے لیتا ہے اور کمزور پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ ضرورت کے بقدر نہیں لیتا بلکہ اپنے طاقت کی بقدر لے لیتا کہ دن کا اکٹھا کر لیتا، اور جو کمزور ہوگا اس بیچارے کو ایک ٹائم کا بھی نہیں ملے گا. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا. چنانچہ ابو لبید کی روایت ہے جن کا نام ہے لماذا ابن زیاد ازدی، یہ ثقہ راوی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم عبد الرحمن ابن سمرہ کے ساتھ تھے کابل میں جو افغانستان کی راجدھانی ہے. تو یہاں پر یہ غزوہ کے لیے پہنچے. فاصاب الناس، اب وہاں پر جب غزوہ ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی
تو مال غنیمت ملا. جب مال غنیمت ملا چونکہ سب لوگ ضرورت مند تھے، سب لوگ بھوک کی شدت سے پریشان تھے، لہذا انہوں نے جھپٹا مارا اور وہ مال لوٹ لیا. جب حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ نے یہ منظر دیکھا تو کھڑے ہوئے اور تقریر فرمائی اور حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا. لہذا ان تمام لوگوں نے جو لوٹا تھا وہ سارا مال واپس کر دیا عبد الرحمن ابن سمرہ کو، یعنی مال غنیمت کے طور پر اس کو جمع کر دیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ نے اس کو تقسیم کیا. اب تقسیم کے بعد آپ مالک ہو گئے تو اسی طرح چاہے استعمال کریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی قلت ہو، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو، تو پھر تقسیم کے بعد اس کا استعمال کرنا جائز ہے، بغیر تقسیم کے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو معاویہ حدثنا ابو اسحاق الشیبانی عن محمد بن ابی مجالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، کس سے کہا؟ نیچے لکھا ہوا بعض صحابہ کرام سے، یعنی کسی صحابی سے انہوں نے پوچھا کیا تم پانچواں حصہ یہ جو خمس نکالتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کھانے کی چیزوں میں خمس نکالتے تھے؟ فقال، تو ان صحابہ نے جواب دیا اصبنا طعاما یوم خیبر، خیبر کے دن ہمیں غلہ ملا. فکان الرجل یجیء، بس ایک شخص آتا اور ضرورت کے بقدر وہ لے لیتا پھر واپس چلا جاتا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کا جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی آتا اور ضرورت کے بقدر کھانے کا سامان لیتا تھا، ضرورت سے زائد نہیں لیتا تھا، اور جب ضرورت کے بقدر لیتا تھا ضرورت سے زائد نہیں لیتا تھا تو ظاہر سی بات ہے لوٹ بھی نہیں پائی جائے گی. اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے. بظاہر یہ روایت اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ نہبہ سے ممانعت، لوٹ مار سے ممانعت، اور یہاں اس روایت کے اندر لوٹ کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں، جیسے کہ پہلی روایت کے اندر تھا، تو اس روایت میں لوٹ کا ذکر نہیں، تو بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن مناسبت کو ثابت کرنے کے لیے ابو داؤد کے تفقہ کو سمجھنا پڑے گا. ابو داؤد نے یہاں پر مناسبت بطور تفقہ کے ثابت کی ہے، اور وہ اس طرح کے دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر یعنی دار الحرب کے اندر وہ چیز آپ نے جو مجاہدین ہیں وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو انہوں نے ضرورت کی وجہ سے لے لیا، تو انہی کے لیے تقسیم سے پہلے ضرورت کی وجہ سے لینا جائز ہے. لیکن ضرورت کے بعد جب وہ چیز بچ جائے تو اس کو بیت المال میں جمع کر دے، جب بچ جائے تو اس کو بیت المال میں جمع کر دے تاکہ مجاہدین کے درمیان وہ تقسیم ہو. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو امیر لشکر ہے وہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت میں سے حاصل کردہ مال میں سے کچھ مال تقسیم کر دے. مثلا وہ دیکھے کہ فوری ضرورت ہے اور مال غنیمت تو جب یہ دارالاسلام پہ پہنچے گا وہاں جا کر تقسیم ہوگا، اور ابھی کھانے پینے کی ضرورت فوری ہے، تو لہذا پہلے ہی کچھ مال مجاہدین میں تقسیم کر دے. اور جب یہ امیر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کچھ مال مجاہدین میں تقسیم کر دے گا تو تقسیم کے بعد جس کے حصے میں جو آئے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اور وہ اس کا مالک ہو گیا لینے کی وجہ سے. غرض یہ کہ یہاں پر لینا پایا گیا، اور کبھی کبھی لینا بطور لوٹ کے ہوتا ہے. یہاں اگرچہ لینا اجازت سے ہے لیکن کبھی کبھی لینا بطور لوٹ کے ہوتا ہے، لوٹ مار کے طور پر ہوتا ہے. تو اگر لینا اجازت سے ہو تب تو جائز، اور اگر بطور لوٹ کے ہو تو پھر جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو جاتی ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن ابی مجالد. بعض حضرات نے ان کا نام بیان کیا، جیسے حافظ ابن حجر عبداللہ ابن ابی مجالد،
شیبہ کو ان کے نام کے بارے میں شبہ ہوا، اسی لیے انہوں نے بخاری میں ان سے جو روایات بیان کی ہیں، کہیں محمد ابن ابی مجالد کا نام سے روایت بیان کی، کہیں عبداللہ ابن ابی مجالد کے نام سے روایت بیان کی، اور کہیں محمد او عبداللہ ابن ابی مجالد کے نام سے ان سے روایت بیان کی ہے۔ حدثنا حناد بن سری حدثنا ابو الاحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس حاجة شديدة وجهدا فاصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه۔ حناد ابن سری ابو الاحوص سے، وہ عاصم سے، وہ ابن کلیب ایک انصاری شخص سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، بس لوگوں کو شدید ضرورت پیش آئی، فاصابوا غنما، انہیں مال غنیمت ملا، انہوں نے مال غنیمت لوٹ لیا، فإن قدورنا لتغلیہ، پس ہماری ہانڈیاں جوش مار رہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے، فَقْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، اور اپنی کمان سے ہماری ہانڈیوں کو پلٹ دیا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْمِلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، پھر گوشت کو مٹی میں ملنے لگے، ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ أَشَّكُّ مِنَ النَّادِ، پھر فرمایا کہ لوٹ مار یہ مردار سے زیادہ حلال نہیں، اور یا یہ فرمایا کہ مردار لوٹ مار سے زیادہ حلال نہیں، یہ حناد کو شک ہوا۔ ایک انصاری کی روایت ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ کیا اور لوگوں کو شدید ضرورت پیش آئی، یعنی لوگ بھوک اور افلاس سے پریشان ہوئے، تو ایسے موقع پر مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت میں کیا ملا؟ اونٹ ملے، بکرے یا بکریاں ملی، لہذا انہوں نے جلدی جلدی ذبح کیا، یعنی غنیمت کے طور پر وہ بھی تقسیم نہیں ہوا تھا، انہوں نے جلدی جلدی اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھانی شروع کر دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا ادھر بھی گوشت پکڑا، ادھر بھی گوشت پکڑا، چاروں طرف دیگچیاں چڑھی ہوئی ہیں چولہوں کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے ان دیگچیوں کو الٹ دیا اور اس میں جو گوشت تھا اس کو اچھی طرح مٹی میں ملا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے ہی لوٹ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ راوی حناد کو شک ہے کہ ان کے استاد نے ان النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ کہا یا ان الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ کا مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے ہی لوٹ مار بھی حرام ہے، یا جیسے لوٹ مار حرام ہے ایسے ہی مردار بھی حرام ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجاہدین کو کھانے پینے کی چیزوں کی شدید ضرورت تھی، جیسا کہ اس روایت میں حاجتاً شدیدتاً سے معلوم ہوتا ہے، اور ابھی اوپر معلوم ہو چکا فی اباحت الطعام کے اندر کہ اگر وہ چیزیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہو تو ہر ایک کے لیے اس کا استعمال کرنا ضرورت کے بقدر جائز ہے۔ تو جب ضرورت کے بقدر جائز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مردار کی طرح حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کا لینا ضرورت سے زائد ہو، کھانے پینے کی چیز کا لینا ضرورت کے بقدر تو جائز ہے، لیکن ضرورت سے زائد لینا جائز نہیں، تو ان حضرات کا لینا ہو سکتا ہے ضرورت سے زائد ہو، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہانڈیوں کو پلٹ دیا۔ دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو مٹی میں ملا دیا اچھے طریقے سے، تو یہ تو مال کا ضیاع ہے، مال کی بربادی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا ضیاع ناممکن ہے؟ اس کے بھی متعدد جواب دیے. ایک جواب یہ ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بظاہر یہاں پر روایت کے اندر یہ ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، لیکن یہاں لحم سے مراد لحم ہی نہیں ہے بلکہ لحم سے مراد ہے شوربہ، لیکن قربت کی وجہ سے اس کے اوپر لحم کا اطلاق کر دیا گیا. یعنی جب ہانڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹی تو اس میں جتنا شوربہ تھا وہ سارا پانی مٹی کے اندر مل گیا، تو اس کو اور اچھی طرح ملا دیا، یعنی مٹی کو جو اوپر کا حصہ تھا نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا. ایک جواب یہ بھی دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے ان حضرات کا ان جانوروں کو ذبح کرنا تعدی کے طور پر ہو، اور اگر تعدی کے طور پر ہے تو یہ مردار کی طرح حرام ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح مٹی کے اندر ملا دیا. تیسرا جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، تو ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہی کوئی دینی مصلحت دیکھی ہوگی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. غلطی ہے کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوٹ مار کرنے سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہاں پر بھی ایک طرح کی لوٹ کی صورت ہوئی کہ لوگوں نے گویا ضرورت سے زیادہ گوشت وغیرہ استعمال کیا ہوگا، تو اس میں بھی جب ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک طرح کا لوٹ لینا ہوا، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. باب فی حمل الطعام من ارض العدو، دشمن کی زمین سے غلے کو اٹھانے اور لے جانے کے بیان میں. حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابن حرش في الاسد حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي قال كنا ناكل الجزر في الغدو ولا نقسمه حتى ان كنا لنرجع الى رحالنا واخرجتنا منه مملوءه. قاسم جو عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب سے روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ ہم غزوے میں بکری ذبح کر کے کھاتے تھے اور ہم تقسیم نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے ٹھکانوں میں لوٹتے تو ہماری بوریاں بھری ہوئی ہوتی تھیں. وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوءَةً، ہماری بوریاں بھری ہوئی ہوتی تھی. کھانے کی چیز دارالحرم میں جو کفار سے حاصل ہوتی ہے، ضرورت کے بقدر اس کا استعمال کرنا مباح ہے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے، جیسا کہ اوپر کی روایت اباحۃ الطعام میں معلوم ہوا. لیکن اگر وہ کھانے کی چیز استعمال کرنے کے بعد بچ جائے، اب یا تو وہ قلیل ہوگی یا کثیر. اگر کثیر ہے تو اس کو مال غنیمت کے طور پر جمع کیا جائے گا بالاتفاق. اگر وہ کثیر ہے تو اس کو بالاتفاق مال غنیمت کے طور پر جمع کیا جائے گا، یعنی بیت المال میں دیا جائے گا، پھر مجاہدین میں وہ تقسیم ہوگا. اور اگر وہ قلیل ہے تو آیا اس کو جو استعمال کرنے والے ہیں اپنے ساتھ اپنے ٹھکانوں پر لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو اگر کثیر ہے تب تو بیت المال میں جمع کیا جائے گا تاکہ مجاہدین میں تقسیم ہو، وہ مال غنیمت ہے. اور اگر قلیل ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک قول امام احمد کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ کثیر ہے تب تو وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا استعمال کرنے کے بعد بچ گیا، اور اگر قلیل ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جو استعمال کرنے والا ہے. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جو استعمال کر لیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مباح ہے آپ کے لیے کیونکہ ضرورت تھی، لیکن جو بچ گیا چاہے وہ قلیل ہو وہ بھی بیت المال میں جمع کرنا ضروری ہے، اور اگر کثیر ہو تو بھی بیت المال میں جمع کرنا ضروری. کوئی اختلاف بچے ہوئے کھانے وغیرہ کے قلیل مقدار ہونے کے بارے میں، کثیر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو بیت المال میں جمع کیا جائے گا.
لیکن اگر قلیل ہے تو اس کو اپنے ساتھ استعمال کرنے والا لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ امام مالک کی دلیل مذکورہ روایت ہے. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ کنا ناکل الجزر، جزر یہ مذبوحہ بکری اور ذبح کے لائق اونٹ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو اونٹ ذبح کے لائق ہوتا ہے اس پر بھی جزرن کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو بکری ذبح کے قابل ہوتی ہے اس پر بھی جزرن کا اطلاق ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم غزوے کے اندر بکری کو ذبح کر کے کھاتے تھے یا اونٹ کو ذبح کر کے کھاتے تھے، یعنی ذبح کر کے پکا کر اس کو استعمال کر سکتے. وَلَا نُقَسِّمُهُ، اور یہ کب ہم استعمال کرتے تھے؟ جبکہ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا. مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کیونکہ ضرورت تھی لہذا ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے. یہاں تک کہ جو بچ جاتا تھا اس کو ہم واپس لاتے تھے اس طریقے پر کہ ہماری بوری بھری ہوئی ہوتی. خرجن، خرج کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑے یا گدھے کے اوپر مٹی وغیرہ منتقل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا بورا رکھتے ہیں کہ جس کے دونوں طرف جو ہے سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو وہ خرج کہلاتی ہے. تو یہ راوی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آتے تھے وہ چیز استعمال کرنے کے بعد، کھانے کے بعد، تو جو بچا ہوا مال ہوتا تھا، بچا ہوا گوشت ہوتا تھا، وہ اتنی مقدار میں ہوتا تھا کہ ہماری بوریاں بھری ہوئی ہوتی تھی. تو اسی سے امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ قلیل ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا، پھر اس کو اپنے ساتھ لانا جائز ہے، اور اگر کثیر ہے تو بیت المال میں جمع کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچ گیا ضرورت سے زائد ہے تو کم ہو وہ بھی جمع کیا جائے گا، اور زیادہ ہو جب وہ بھی جمع کیا جائے گا. ان حضرات کی دلیل اس سے پہلے روایت گزر چکی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عد الخیاط والمخیط، کہ اگر کسی کے پاس سوئی دھاگا بھی ہے اور وہ بغیر تقسیم کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا اسے بھی ادا کرنا. اور آگے باب آئے گا غلول سے متعلق، امانت میں خیانت سے متعلق. وہ ساری روایات امام ابو حنیفہ کا مستدل ہے، امام شافعی کا مستدل ہے. رہ گئی یہ روایت، تو اس روایت کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لنرجع الی رحالنا، یہاں رحال جو رحل کی جمع ہے اس سے مراد ہے خیمہ. مقصد یہ ہے کہ دارالحرم میں رہتے ہوئے ہی ہم گوشت استعمال کرنے کے بعد جب اپنے عارضی ٹھکانے اپنے خیموں میں واپس آتے تھے تو گوشت ہمارے ساتھ ہوتا تھا. یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ جب ہم وہاں سے اپنے اصل ٹھکانہ اپنے اصل شہر میں واپس آتے تھے یعنی دارالاسلام میں واپس آتے تھے تو یہ گوشت وغیرہ ہمارے پاس ہوتا تھا، یہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ یا اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جائے کہ جیسے کہ بعض حضرات نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ہم وہ گوشت اپنے ساتھ لاتے تھے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد. یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہاں پر وضاحت ہے ولا نقسم، کہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس حال میں واپس آتے تھے کہ گوشت ہمارے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں رحل سے مراد اپنا شہر نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے، بلکہ مراد میدان جنگ میں بنے ہوئے خیمے اور عارضی ٹھکانے. اور جب عارضی ٹھکانے مراد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، کیا پتہ کتنے دن اور رہنا پڑے اور کتنے دن کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے، تو اس وجہ سے بچا ہوا کھانا وہ اپنے ٹھکانوں پر لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے روایتی ترجمہ الباب کے مطابق ہے باب فی بیع الطعام اذا فضل عن الناس فی ارض العدو. یہ باب طعام کی بیع کے بیان میں کہ جب وہ لوگوں کی ضرورت سے بچ جائے دشمن کی زمین میں. حدثنا محمد بن المصطفى حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن الصمت. عبد الرحمن ابن غنم کی روایت ہے کہ ہم نے قنسرین نامی شہر کا شرحبیل ابن صمت کے ساتھ محاصرہ کیا. فلما فتحها اصاب فيها غنما وبقرا، جب اس کو فتح کیا تو اس میں ہمیں بکریاں اور گائیں ملی. فقسم فينا طائفة منها،
تو ان میں سے کچھ بکریوں اور گائے کو شرحبیل ابن سمت نے ہمارے درمیان تقسیم کر دیا. وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ اور باقی گائے اور بکریوں کو مال غنیمت میں شامل کر دیا. فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ بس میری معاذ ابن جبل سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. فقال معاذ غدونا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں جہاد کیا، اس میں ہمیں مال غنیمت میں بکریاں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریوں کو ہمارے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ کو مال غنیمت میں جمع کر دیا. یہاں پر باب قائم کیا کہ دارالحرب میں جو ضرورت کے بعد مال بچ جاتا ہے تو آیا اس کو بیچا جا سکتا ہے یا اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ عنوان قائم کیا. اور اس سلسلے میں روایت بیان کی عبد الرحمن ابن غنم کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرحبیل ابن سمت کے ساتھ یعنی ان کی قیادت میں قنسرین نامی شہر کا جو شام کے ساحلی علاقوں میں سے ایک شہر کا نام ہے، اور یہ جنگ یرموک کے بعد 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا. ہم نے اس کا محاصرہ کیا، چنانچہ ہمیں کامیابی ملی اور ہمیں غنیمت کے طور پر بکریاں بھی ملی، گائے بھی ملی. تو شرحبیل ابن سم جو امیر لشکر تھے انہوں نے ضرورت کو دیکھتے ہوئے کچھ بکریاں اور گائے ہمارے درمیان تقسیم کر دی تاکہ ہم ان کو ذبح کر کے ان کو اپنے کھانے پینے کے استعمال میں لائے، اور جو باقی بچی تھی ضرورت سے زائد تھی ان کو مال غنیمت کے طور پر انہوں نے جمع کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ میری حضرت معاذ سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے یہ واقعہ بتلایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعہ پیش آیا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ترجمہ الباب یہ ہے کہ طعام اور کھانے پینے کی چیزوں کو جو دارالحرب میں ملے ان کو بیچنا. روایت کے اندر تو کہیں بھی بیچنے کا لفظ نہیں آیا، تو روایت ترجمہ الباب کے مطابق بظاہر نہیں ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ الباب سے مطابقت اس طور پر ثابت ہوگی کہ جب امیر لشکر نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بکریاں اور گائے وغیرہ یہ مجاہدین میں تقسیم کر دی، گویا ان کو مالک بنا دی. اور جب آپ مالک بن گئے تو مالک بننے کے بعد جیسے آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے ایسے بیچنا بھی جائز ہے. اس اعتبار سے مناسبت ثابت ہوتی ہے. بعض حضرات نے دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا کہ مال غنیمت کے ہر جز میں ہر ایک مجاہد کا حصہ ہے. فرض کیجئے مال غنیمت کے طور پر 1 لاکھ روپے ملے اور 100 آدمی مجاہدین کی فہرست میں ہے، تو اب 1 لاکھ کو جب 100 جگہ تقسیم کیا جائے گا 1000 حصے میں آئے گا، لیکن تقسیم سے پہلے 1 لاکھ میں سے ہر روپے کے اندر 100 میں سے ہر ایک کا حصہ. اب جب تقسیم ہوا تو تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے ہر ایک کے حصے میں آئے، تو گویا اس 100 روپے میں دوسرے جو 99 ہو ان کا بھی تو حصہ تھا، اور ان 99 کو جو ملا تو اس میں اس کا بھی حصہ تھا. اور جب میں نے گویا اپنا حصہ چھوڑا آپ کے حصے کے بدلے میں، آپ نے اپنا حصہ چھوڑا میرے حصے کے بدلے میں، تو یہ مبادلۃ المال بالمال ہوا. اور مبادلۃ المال بالمال کا نام ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ دارالحدیث ہے اور دارالحدیث ترجمان اور نائب ترجمان کی ملکیت ہے. ایسا نہ ہو یہ بیچ دے اور تمہیں گواہ بنا لیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا. تو اب دونوں کی جب مشترکہ ملکیت ہے تو اب اس درسگاہ کے ہر گز کے اندر بلکہ ہر انچ کے اندر دونوں کا حصہ ہے نہیں. اب اگر دونوں بانٹ لیں کہ ادھر کی آدھی جو ہے فلاں کی، ادھر کی آدھی فلاں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ادھر کا آدھا لیا اس نے اپنا حصہ ادھر کے آدھے والے حصے میں چھوڑ دیا، اور جس نے ادھر کا حصہ لیا اس نے ادھر اپنا جو حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا. تو ادھر کس نے مال چھوڑا، ادھر کس نے مال چھوڑا اور اس کے بدلے میں مال لے لیا، تو یہ مبادلۃ المال.
بالمال ہو گیا اور اسی کا نام بے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بے جو ہے وہ اگرچہ صراحتاً ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن امام ابو داؤد کا بھی خاص انداز ہے جس کو ان کے تفقہ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا. یا یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب امیر المومنین مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی چیز دے سکتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ مال غنیمت ملا، لیکن مال غنیمت میں گھوڑے ملے، اونٹ ملے، یا کوئی اور سامان ملا، اور کھانے پینے کا کوئی سامان ہے نہیں، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جو قافلے کے اندر ہیں، جو مجاہدین ہیں، تو اب اس سامان کو بیچ کر ان کے لیے کھانے پینے کا ابھی انتظام کر سکتا ہے. تو اس سے بھی ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا. بتا دیں